وہی کر سکتا ہے جو حاضر بھی ہو، ناظر بھی ہو، قادر بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ محبوب حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے اور قادر بھی ہے۔ ہر لحظہ ہر آن میں محبوب ہم وقت سامنے ہے، پر وہ آنکھ لا جو محبوب کا جلوہ کرے۔ مولانا جامی قدس سرہ الثانی فرماتے ہیں برائے دیدن روئی تو چشمے دیگرم باشد کہ این چشمے کے مندارم جمال برانمی شاید جو محبوب کا جمال کرے وہ آنکھ چاہیے۔ محبوب یہ جو آنکھ میں رکھتا ہوں شاید یہ جناب کے جمال کے قابل نہیں ہے۔ محبوب وہ آنکھ عطا کیجئے جس آنکھ سے محبوب کا جلوہ ہو جائے، محبوب کا دیدار کو انوار ہو جائے۔ وہ اسی بات پہ مجھے اپنے دادا حضور کی کلام یاد آئی۔ آپ فرماتے ہیں تیرے قدم چما ٹھر جاواں، تیرے قدم چما ٹھر جاواں، اکھی خاک دا سرما پاواں، تیرے قدم چما ٹھر جاواں، اکھی خاک دا سرما پاواں، پر چشم نہیں قابل وے آ مل وے سجنا مل وے، میرا ملن تانگے دل وے، تیرے عشق دا بحر آمی کے ہوئی جان غریب غریب کے، تیرے عشق دا بحر آمی کے ہوئی جان غریب غریب کے، پیاں نال توکل ٹھل وے آ مل وے سجنا مل وے، آ مل وے سجنا مل وے، میرا ملن تانگے دل وے، میرا ملن تانگے دل وے، تیرے قدم چما ٹھر جاواں، اپنی خاک دا سرما پاواں، پر چشم نہیں قابل وے آ مل وے سجن آ مل وے۔ محبوب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ محبوب کے نالین کے نیچے جو مٹی لگی ہوئی ہے میں اس کا سرما اپنی آنکھوں میں لگاؤں، مگر پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ میری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں، میری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ دل میں نہیں ہے ملک سلیمان کی آرزو، میرے دل میں سلیمان کے تخت و تاج کی چاہت نہیں ہے، خواہش نہیں ہے، آرزو نہیں ہے، دل میں نہیں ہے ملک سلیمان کی آرزو، خاک در رسول ملا تاج سر مجھے، صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک کا تاج میرے سر پہ آ گیا ہے، اب مجھے سلیمان کے تخت و تاج کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تھوکتے نہیں تخت سکندری پر، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، اس کا بستر محبوب کی گلی میں رہ جائے، وہ تخت سکندری پر تھوکا نہیں کرتے ہیں، بلکہ محبوب پاک جس کو چاہتے ہیں اسے سرداری عطا کر دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اسے قبول کر لیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اسے اپنا جمال عطا کر دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اس کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیتے ہیں، بس وہ آنکھیں کھولیں تو بھی محبوب سامنے ہوتے ہیں، آنکھیں بند کریں تو بھی محبوب سامنے ہوتے ہیں۔ وہ کیا فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ، وہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعْتُ فَعَنْكَ قَوْلًا طَيِّبًا وَإِذَا سَمِعْتُ فَعَنْكَ قَوْلًا طَيِّبًا وَإِذَا نَظَرْتُ فَلَا أَرَى إِلَّا أَقَامَ، میں جب بھی سنتا ہوں محبوب کی گفتگو کو سنتا ہوں اور جب بھی میں دیکھتا ہوں مجھے حضور کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا، مجھے سرکار کے سوا کچھ نظر نہیں آتا ہے، آنکھوں میں پھر رہی ہے وہ صورت حبیب کی، دل میں چھپا ہے نقش
محمد کے نام کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور عشق میں ایک غائب درجے کا مقام ہے. اس غائب درجہ کے مقام پہ من و تو کی گنجائش نہیں رہتی ہے. نہ ہم نہ تم، دفتر تم، وہاں نہ تو ہے، نہ میں ہوں نہ میں ہوں نہ تو ہے. تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہے. ہر طرف محبوب کا جلوہ نظر آتا ہے، محبوب کا جمال نظر آتا ہے، محبوب کا دیدار ہوتا ہے، مگر وہ دیکھنے والی آنکھ چاہیے. وہ کسی بادشاہ نے دیکھا لیلا کو تو وہ کہنے لگا کہ تو اتنی حسین نہیں ہے، تیرے اوپر وہ کیس جو تھا وہ دیوانہ ہو گیا، مجنون ہو گیا، تو اتنی حسین نہیں. وہ کہنے لگی اے بادشاہ سلامت، تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، میں رنگ کی سیاہ ہوں، کالی ہوں، حسین نہیں ہوں، مگر میرے حسن کو دیکھنا ہے تو مجنوں کی آنکھ لائیے، مجنوں کی آنکھ لائیے اور اس کی آنکھ سے میرا دیدار کیجیے تو میرا حسن و جمال آپ کو نظر آ جائے گا. تو ایسے ہی اگر محبوب پاک کو دیکھنا چاہتے ہو تو صدیق اکبر کی آنکھ لائیے. اگر محبوب کو دیکھنا ہے تو فاروق اعظم کی نگاہیں چاہیے. اگر محبوب کو دیکھنا ہے تو ذوالنورین کی نظر چاہیے. اگر محبوب کو دیکھنا ہے تو حیدر کرار کی نگاہ چاہیے. اگر محبوب کو دیکھنا ہے تو حسن و حسین کی آنکھیں چاہیے. اگر محبوب کو دیکھنا ہے تو غوث الورا کی آنکھ لاؤ. اگر محبوب کو دیکھنا ہے تو علی حجیری کی آنکھوں سے دیکھو. اگر محبوب کو دیکھنا ہے تو بابا فرید کی نظر سے دیکھو. اگر محبوب کا جمال کرنا ہے تو سلطان باہو کی نگاہ سے دیکھو. اگر محبوب کا جمال کرنا ہے تو شاہ جیونا پاٹے سیونا کی نظر سے دیکھو. اگر محبوب کا جمال کرنا ہے تو امام بری کی نظر سے دیکھو. اگر محبوب کا جمال کرنا ہے تو قطب پاک بہلوی کی نظر سے دیکھو. اگر محبوب کا جمال کرنا ہے تو شیر پاک ایرانی کی نظر سے دیکھو. اگر محبوب کا جمال کرنا ہے تو امام جلوی پاک کی نظر سے دیکھو. جنہوں نے دیکھا محبوب کو اپنی آنکھوں سے اور انہوں نے کہہ دیا یہ کوئی اکھیاں میریاں نال دیکھے ساکی دستی یہ ذات خدا پہ. جناب علی المرتضی حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم سے کسی نے پوچھا حل رأیت ربک یا علی، یا علی آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ فرمایا نعم، میں نے دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جی کیسا ہے؟ فرمایا لن نعبد ربا لما رآہ، میں اس رب کی عبادت نہیں کرتا ہوں جس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا. سبحان اللہ. اب علی مرتضی حیدر کرار کی نگاہوں کے سامنے تو محمد مصطفیٰ کا جلوہ ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے خدا کو دیکھ رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. آپ نے فرمایا میں نے حضور سے 2 درس علم حاصل کیا ہے. ایک تو میں نے بیان کر دیا، اگر دوسرا بیان کروں تو میرے گلی کی مری کٹ جائے. اور کیا بیان کیا؟ فرمایا رأیت ربی فی سکک المدینہ وعلیہ حجرہ الحمران وفی رجلہ نعلان. میں نے اپنے خدا کو دیکھا مدینہ کی گلیوں میں. سبحان اللہ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میری مجال نہیں ہے، میری جرت نہیں ہے کہ میں یہ الفاظ کہوں. یہ کہہ رہا ہے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ